محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 49واں یعنی 49واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور شہادت۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى في آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے ساری کائنات کے آقا مولا مدنی تاجدار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگ اور دوستو، کل 18 ذی الحجہ تھی اور یہ پروگرام کل ہونا تھا، مگر کسی سبب آج یعنی 9 ذی الحجہ گزرنے کے بعد 20 ذی الحجہ لگ چکی ہے۔ آج کا خصوصی موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور شہادت، اور یہ 18 ذی الحجہ در حقیقت جہاں ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، وہیں میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت برضوان کا بھی جو ہے تاریخ وصال ہے، اور حضرت سید شاہ علی رسول مہر ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تاریخ وصال ہے، لہٰذا انشاءاللہ آخر میں اس تعلق سے اصال ثواب کے لیے جو ہے فاتحہ کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شہادت در حقیقت مسلمانوں کو بڑا عظیم سبق دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے آسمان پر کچھ ایسے ستارے چمکے کہ قیامت تک ان کی روشنی دلوں کو منور کرتی رہے گی اور دنیا اس سے معمور رہے گی۔ انہی درخشندہ ستاروں میں ایک تابندہ نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ عظیم شخصیت جن کی زندگی حیا کی خوشبو، سخاوت کی روشنی، عبادت کی لذت اور وفا کے جذبے سے معمور تھی۔ اور یہ وہ عظیم شخصیات تھیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، کہ جو ڈائریکٹ جو ہے آفتاب ہدایت سے روشنی لیتے تھے اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دنیا کے لیے ہدایت کے ایک عظیم مینارے کھڑے کر دیے ہیں۔ بہرحال آئیے میں پہلے چند اشعار کے ساتھ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ کہا ہے جانے صداقت روح عدالت، جانے صداقت روح عدالت، شان سخاوت ناز شجاعت، جانے صداقت روح عدالت، شان سخاوت ناز شجاعت، اور صدیق و فاروق عثمان و حیدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جان و دل تیرے قدم پر وارے۔ صحابہ کرام کی شان اور خاص طور سے خلفائے راشدین کی شان، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور کسی نے کہا کہ چراغ مسجد و محراب و منبر، چراغ مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، نبی کے بعد اس امت کے رہبر، نبی کے بعد اس امت کے رہبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ اور چونکہ یہ محفل حضرت عثمان غنی کی محفل ہے، لہٰذا اعلی حضرت فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکے بہی، در منشور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی صاحب قمیص، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ایک بار اور جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کا کچھ حصہ اور آیت نمبر 18 مکمل تلاوت کی ہے، جس کا جن آیات کا بیک گراؤنڈ صلح حدیبیہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے کہ مسلمان اب اللہ کے گھر کا طواف کرنے، عمرہ کرنے آئے ہیں، اہل مکہ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جاؤ تم ہمارے سفیر کی حیثیت سے کفار مکہ سے بات کرو جا کر کے کہ ہم لڑنے نہیں بلکہ اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنے آئے ہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ میرے قبیلے
قبیلے کے لوگ بہت کمزور ہیں، اور اگر کفار مکہ نے، اہل مکہ نے مجھے ستایا، پریشان کیا، قتل کیا تو میرے قبیلے والے مجھے نہ بچا سکیں گے۔ لہذا اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان، تم جا کر کے ہمارے سفیر کی حیثیت سے بات کرو کہ مسلمان لڑنے نہیں آیا ہے، بلکہ ہم امن و شانتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جس کی شان یہ کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کی حد میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، تو ہم اس گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے جو لڑنے کی ٹھانی ہے اور ہم سے دشمنی کی، ہم دشمنی کرنے نہیں آئے، یہ پیغام لے کر کے بحیثیت قاصد کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اہل مکہ کی طرف، کفار مکہ کی طرف بھیجا، اور آپ پہنچے، اور کفار مکہ بھی آپ کی اتنی وہ، جبکہ کفار مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے نفرت کا ایک لاوا پک رہا تھا، مگر اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ اتنا مضبوط تھا، اور اس کی ہیبت اور آپ کا قبیلہ آپ کی اتنی عزت کرتا تھا کہ آپ کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، بات چیت کی اور کہا کہ اے عثمان، تم آئے ہو تو تم عمرہ کر لو، خانہ کعبے کا طواف کر لو، لیکن ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو مکے میں گھسنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کے بغیر میں نہ طواف کر سکتا ہوں، نہ عمرہ کر سکتا ہوں، سب کچھ تو انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ بہرحال اسی بیچ میں جو ہے ادھر جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تھے، یعنی مکے سے کئی میل دوری پر جو ہے آپ کے ساتھ 1500 صحابہ تقریباً موجود ہیں، یہ افواہ اڑا دی گئی، یہ افواہ اڑ گئی کہ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھئی ایسے ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئے، تو آپ نے 1400 صحابہ کو جو ہے جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی، جس بیعت کا ذکر اللہ نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا۔ ان الذین، کیا بیعت کس بات پر تھی؟ خون عثمان پر۔ آج ہم شہادت عثمان غنی کا ذکر کریں گے، لیکن حضرت عثمان غنی کی خون کی عظمت اگر پوچھنا ہے تو رب سے پوچھو کہ رب کی بارگاہ میں خون عثمان غنی کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خون عثمان غنی کی عظمت و اہمیت کیا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں میں جو ہے حضرت عثمان غنی کے خون کی اہمیت عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے 1400-1500 صحابہ کو بلایا اور درخت کے نیچے آپ نے سب سے بیعت لی جو ہے، یکی بات دیگر ہے، کس بات پر؟ کہ تم آخری دم تک میرا ساتھ دو گے اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اور بھی دیگر معاملات تھے، مگر اس بے میں یہ جو حضور بیعت لے رہے، اس میں خون عثمان بھی شامل ہے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور آخر دم تک تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے کہ تم اسلام کا ساتھ دیتے رہو گے، اسلام کے ساتھ وفاداری کرو گے اور اسلام کے خاطر قربانیاں دیتے رہو گے۔ یکی بات دیگر سارے صحابہ کرام نے جو ہے بیعت کی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اندازہ لگائیے، یکی بات دیگر ہے۔ اور پھر اس کی ادھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت فرما رہے ہیں، ادھر اللہ کی عظمت بھی جو ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور ادھر طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خون عثمان پر، خون عثمان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ
آپ جو ہے 1400 صحابہ کرام سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور اسلام کی خاطر آخر وقت تک ڈٹ جانے کے لیے، اسلام کی خاطر جو ہے قربانی دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ کیا کہا، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے دستے قدرت پر بیعت کی ہے، یعنی یہ ہاتھ بظاہر ہاتھ آپ کا ہے لیکن حقیقت میں دستے قدرت ہمارا ہے، اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیے یہ خون حضرت عثمان غنی کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے میرے نبی، حضرت خون عثمان غنی کی عظمت اور پھر اسلام کے خاطر قربانیاں دینے کی عظمت یہ ہے کہ 1500 صحابہ کرام نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے، اور اب جو ہے آپ جو ہے جنہوں نے بیعت کی ہے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آگے کا ید اللہ فوق ایدیہم، اور جن اللہ کا ہاتھ، اللہ کی خصوصی مدد ان لوگوں پر ہے، اور آگے رب تبارک و تعالی 18 سورہ فتح کی 18 نمبر آیت جو ہے بظاہر 18 نمبر ہے، اور حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی جو ہے 18 ذی الحجہ ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، خون عثمان کی عظمت کا عالم جو ہے، اہمیت جو ہے یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے در حقیقت میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور میری مدد، میری تائید جو ہے ان سب لوگوں پر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک مزدہ جافزہ سنا رہا ہے، اے دنیا والو، حضرت عثمان غنی کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے بلکہ قرآن سے پوچھو کہ قرآن نے جو ہے کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو 1500 صحابہ کرام ہیں ان کو جو ہے مزدہ جافزہ سنا دو، ان کو ایک تمغہ دے دو، کیا لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کہاں؟ درخت کے نیچے جو ہے جو ببول کا درخت تھا، جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام کے خاطر آخر وقت تک جو ہے آپ کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے، اور آخر تک جو ہے ساتھ دینے کے لیے بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی مزدہ جافزہ سنا دو، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہے ان سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو بندگی کا مقصد ہے، یہی تو خلاصہ ہے۔ نماز کا خلاصہ یہی ہے، حج کا خلاصہ یہی ہے، زکوٰۃ کا خلاصہ یہی ہے، شہادت کا خلاصہ یہی ہے، سارے اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ کا خلاصہ یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والو، عثمان، خون عثمان کی اہمیت کو سمجھو، خون عثمان کی عظمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی جن کے خون کی عظمت بیان کر رہا ہو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اور اسلام کی خاطر جو ہے، اسلام کی خاطر آخر وقت تک ڈٹے رہنے پر جنہوں نے بیعت کی ہے۔ اور یہی پر ختم نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت اور آگے جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کا سمندر جو ہے جوش مار رہا ہے۔ سب سے بڑا تمغہ دے دیا گیا ہے جنہوں نے بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہوگا نہیں بلکہ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ سکون اتار دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان اتارا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ عطا فرما رہا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب ایک بڑی عظیم فتح مسلمان
مسلمانوں کو ملنے والی ہے. اور آگے جو 19 نمبر کی آیت ہے سورہ فتح کی, وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور بہت ساری دولت جو ہے مسلمانوں کا ہاتھ آنے والی ہے. اندازہ لگائیے یہ آیات کریمہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون, ان کے عثمان غنی کے خون کی عظمت جو ہے بیان فرما رہی ہے کہ کس طرح اللہ نے جو کہا اے میرے نبی آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی ہے یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے, اور میری خصوصی مدد ان کے ہاتھ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے جو دریا, اللہ کی رحمت کے جو دریا جوش مارے ہیں کہ اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے, اور یہ کہ ان کے دلوں پر سکون اتارا ہے, اور یہ کہ اللہ ان کو بہت بڑی انقریب فتح عطا فرمائے گا, اور بہت سارا مال و دولت بھی عطا ہوگا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ ہے خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات. اب آئیے چند فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص کچھ نسبتیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو اتنی نہیں ہیں. اور ایک چیز تو وہ ہے, بلکہ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے تو لگا کہ کئی چیزیں وہ ہیں جہاں حضرت عثمان غنی تنہا اسلامی تاریخ میں تنہا نظر آتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حضرت عثمان غنی کا جو خاندانی جو شجرہ ہے 5ویں پشت میں جا کر ایک ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے. کہاں جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندانی شجرہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ کہاں جا کر کے 5ویں پشت پہ جا کے, یعنی 5ویں پیڑھی میں جا کر کے پہلی نسبت ایک ہو جاتا ہے. ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں دونوں جو ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے جڑواں, ایک بھائی ایک بہن, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور بیٹی کا نام ام حکیم ہے. جی اللہ نے دونوں کو نوازا. اللہ نے کہا عبد المطلب تمہارے بیٹے کی نسل میں حامل قرآن پیدا ہوگا, اور اے ام حکیم تمہاری بیٹی کی نسل میں جو ہے جامع القرآن پیدا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی حضرت عثمان غنی کی نانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی پھوپھی تھی. حضرت عثمان غنی کی نانی جو ہے کس کی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جو ہے. جی کیونکہ آپ کے والد عبداللہ اور حضرت ام حکیم یعنی حضرت عثمان غنی کی نانی جو ہے یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں اور ایک ساتھ پیدا ہوئے یعنی جڑواں پیدا ہوئے ہیں. دوسری نسبت. اور تیسری نسبت یہ ہے وہ یہ کہ وہ یہ نسبت تو ایسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ چیز کسی اور انسان کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ کی بڑی بیٹی رقیہ نکاح میں آئیں, اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کے بعد آپ کی 2 چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں. تو اس طرح ایک نبی کی 2 بیٹیاں جو ہے کس کے نکاح میں ہوئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ شرف پوری انسانیت میں سے اگر یہ شرف ملا ہے تو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے تعالیٰ حضرت نے کیا فرمایا, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یہ وہ 3 خاص نسبتیں تھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو آپ کو ہیں. اور باقی فضائل, اللہ اکبر, فضائل آپ نے شروع اسلام میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا, حضرت عثمان غنی کے پاس آئے, کہا عثمان میں اگر کسی مذہب کو قبول کروں تو تم بھی قبول کرو گے؟ بولے بالکل. تو کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے.
فوراً آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ کے خاندان والے اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کے والد نے آپ کو پلر سے باندھ کر پورا دن پٹائی کی صاحب، پورا دن جو ہے آپ کے چچا نے آ کر کے آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیا، اور دھوئیں کے ذریعے سے آپ کو اتنا دھواں دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، اور آپ کے باپ نے کہا رات کو مارتے مارتے تھک گیا کہ صبح تک تجھے ایسی بھوکا پیاسا جو ہے بندہ رہنا پڑے گا، سمجھے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح کی بات کرتے ہو، میں تو صبح قیامت تک بندہ رہنے کے لیے تیار ہوں، یاد رکھو تم کتنا بھی تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، مگر میں پٹتے پٹتے نہیں تھکوں گا، اور جو اسلام کی دولت مجھے ملی ہے، ایمان کی دولت جو ملی ہے، تو میرے جسم کا قیمہ بنا دو، بوٹی بنا دو، مگر اب یہ دامن جو ہے اب میرے ہاتھوں سے چھٹنے والا نہیں ہے۔ بہرحال جب باپ نے خاندان والوں نے دیکھا کھول دیا، بولے جاؤ کہیں بھی جاؤ، ہمارے جانے، جب تم نہیں مانتے، تم نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شروع اسلام میں قبول کیا، اور پھر بہت ساری مصیبتیں، یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مکے میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی ضرور ہے مگر وہ رحم دل ہے اور انصاف پسند ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر کے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کو ہجرت فرمائی، تو پھر آپ بھی جو ہے حبشہ سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص جنہوں نے فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ آپ کو جہاں ایک طرف ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہیں صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرت والے، ایک ہجرت مکے سے جو ہے حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت جو ہے حبشہ سے مدینے کی طرف۔ بہرحال مدنی زندگی میں جب اسلام مسلمانوں پر کوئی وقت آیا اور اسلام کی خاطر قربانی دینے کی بات آئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر موڑ پر آگے رہے کہ آپ بہت زیادہ مالدار بھی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مسلمان آئے، تو عالم یہ تھا کہ مدینے کا پانی کھارا تھا، اور مسلمان جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے بڑے پریشان تھے، ادھر کھانے کو برابر نہیں مل رہا ہے، اور ادھر جو پانی تھا وہ کھارا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بیمار ہو رہے تھے۔ ایک ہی کنواں تھا پورے مدینے میں، اور وہ جس کا نام روما تھا، اس کا مالک جو ہے وہ پیسے دے کر کے پانی دیا کرتا تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو خرید کر کے پانی پی سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنویں کے مالک کے پاس گئے اور کہا آج تم یہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر دو، میں انشاءاللہ جنت میں تمہیں محل دلواؤں گا۔ اس نے کہا حضور غریب ہوں، میرے بچوں کا بیوی بچوں کا گزر بسر اسی سے ہوتی ہے، میں کیسے وقف کر دوں؟ اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر آئے، عرض کیا رسول اللہ اگر وہ میں کنواں خرید کے وقف کر دوں تو کہ مجھے محل ملے گا؟ کہا ضرور ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کے پاس پہنچے اور 35,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اس طرح پھر مسلمانوں کو جو ہے میٹھا پانی ملنے لگا اور سکون کا سانس۔ اور جب اسلام پر ضرورت پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ حضور کو پتا چلا 5 دن سے حضور نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو جو کچھ بھی پکا ہوا تھا وہ لے کر آئے، اور پھر جو کچا راشن وغیرہ تھا وہ بھی لے کر آ گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کم سے کم ایک اطلاع تو دے دیتے مجھے، آپ 5 دن سے جو ہے آپ بھوکے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ مال میرا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میرے عثمان کا جو بھی ہے وہ سب آپ کا ہے، آپ اجازت تو دیتے۔ بہرحال ایک اور موقع پر جو ہے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، یہ بڑی بھاری جنگ تھی اور اس دشمن ہر لحاظ سے مضبوط تھا، ہر لحاظ سے طاقتور تھا، افراد کے لحاظ سے بھی، جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے وہ مضبوط تھا، اور مسلمان ادھر ہر طرح سے کمزور نظر آ رہے ہیں، ادھر افراد بھی کم ہیں، جنگی ساز و سامان بھی کم ہے اور بہت زیادہ کمزور ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک صحابہ ایک ٹائم میں صرف ایک کھجور ملتی تھی،
اور ایک گلاس پانی جو ہے بس. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک کھجور جو ہے کئی لوگ ایک وقت میں ایک کھجور کھاتے تھے اور کسی کو نہیں ملتے تو وہ خالی گڈلی چوز کر کے. یہ عالم تھا غزوہ تبوک کے وقت جو ہے مسلمان انتہائی کمزور تھے, ہر طرح سے کمزور تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے کہا اے لوگو آج اسلام کمزور نظر آ رہا ہے, ہم کمزور ہیں اور ہمارا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے, لہٰذا کون ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے والا, اسلام کی خاطر قربانی دینے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میں جو ہے غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ میں جنگی ساز و سامان کے دیتا ہوں, حضور قبول فرما لیں. حضرت حضور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرمایا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کہا ہے کوئی اسلام کی خاطر جو ہے قربانی دینے والا ایسے وقت پر جبکہ کھانے کے لیے برابر نہیں ہے, دشمن ہر طرح سے مضبوط ہے کوئی اسلام کی خاطر قربانی دینے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ 200 اونٹ میں جنگی ساز و سامان کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے کہا ہے کوئی اسلام کی خاطر قربانی دینے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ 300 اونٹ جو ہے میں غزوہ تبوک کے لیے ماں جنگی ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں, یا رسول اللہ قبول فرما لے. اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دمک رہا ہے, چمک رہا ہے, اور کہا آج کے بعد اگر عثمان کوئی نفل نماز نہیں بھی پڑھے گا تو جو ہے حضرت عثمان غنی کے لیے جو ہے اب جنت سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے ہر موڑ پر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر قربانی دیتے رہے, اور اس طرح جو کچھ بھی ہوا کو لٹاتے رہے. میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ تو تھا آپ کا خلافت سے پہلے کا دور, لیکن اب آئیے خلافت سے متعلق جو ہے کم سننے کو ملتا ہے, واقعات تو جو ہے بہت سارے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن سے فرشتے بھی جو ہے شرم و حیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے در دولت پر آرام فرما رہے ہیں, ٹانگیں پھیلائے جو ہے, اور ادھر ابو صدیق آئے, آپ بیٹھے رہے, یوں ہی لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے, یوں ہی لیٹے رہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تہمند کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت آپ کی ازواج مطہرات نے کہا عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو صدیق آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے, عمر فاروق اعظم آئے تو لیٹے رہے, مگر حضرت عثمان غنی کے اندر کیا خاص بات ہے کہ جیسی وہ آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا مبارک تہمد آپ نے درست کرنا شروع کر دیا. عرض کرتے ہیں کہ سنو, ارشاد فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے, قسم کھا کر عرض کرتے, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی کبھی میں نے بغیر تہمد پہنے, کبھی میں نے نہ غسل خانے میں بند جگہ پر میں نہایا ہوں نہ باہر نہایا ہوں. یہاں تک ایک اور چیز ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور اسلام لانے کے بعد مرتے دم تک بھی جو ہے کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا. یہ معاملات تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب آئیے تھوڑا سا جب حضرت عمر فاروق اعظم ایک بات رشید پڑھ کے سنا دیں, اللہم صلی علی سیدنا, ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب جو مجلس شورا کے جو صحابہ کرام تھے ان کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. آپ اتنے شرمیلے تھے کہ جب پہلی مرتبہ خلیفہ بنے پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے تو مارے شرم کے بیان نہیں ہوا, بیٹھ گئے. کہنے لگے لوگوں
پہلی مرتبہ گھوڑے پر بیٹھنا کتنا دشوار ہوتا ہے، پھر کبھی میں تمہیں بیان کروں گا، پھر کچھ باتیں بتاؤں گا۔ لوگ سننے کے لیے بے چین تھے۔ خلیفہ سوم کا پہلا خطبہ لوگ سننے کے لیے بے چین ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ لوگ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور سے آپ نے 10 ہجری کو پردہ فرمایا جی۔ ان کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال 6 مہینے کچھ جو ہے آپ نے خلافت فرمائی، خلیفہ دوم۔ اور اس کے بعد اب تقریباً ہجری 23 میں جو ہے، ہجری 23-24 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب آئیے، کیونکہ میں بیانات سنتا ہوں تو اس میں خلافت کی دور کا واقعات کم ہوتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کتابوں کے اندر بھی ہیں، اس کے بعد شہادت کا واقعہ لے لیتے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا، میں چاہوں گا کہ آپ نے خلافت پر بیٹھ کر کتنے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب خلافت پر پہلی سال یعنی ہجری 24 میں آپ نے ملک رے جو مفتوح ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے قبضے سے نکل گیا تھا، دوبارہ آپ نے لشکر بھیج کر اس کو فتح کر لیا۔ پہلی چیز ہجری 26 میں آپ نے کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آپ نے وسیع فرمایا، اور اسی سال اسلامی فوج نے آپ کے حکم سے سابور کے قلعے کو فتح فرمایا۔ ہجری 27 میں آپ کے حکم سے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کر کے سمندری جہاد شروع کیا۔ سمندری جہاد سب سے پہلے جو شروعات کی ہے وہ حضرت عثمان غنی نے۔ یہ بحری بیڑا کس نے تیار کیا؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ اور اس کے بعد سمندری جہاد شروع کیا تو قبرص پر حملہ کر کے اس جزیرے کو قبضہ کر لیا، اور اسی سال جو ہے ارجان اور دار بجر پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی سال آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ ابن ابی سرا کو گورنر مقرر فرمایا، اور عبداللہ ابن ابی سرا نے مصر پہنچ کر افریقہ پر فوج کشی کی، تمام کوہستانی اور غیر کوہستانی علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس جہاد میں اس قدر کثیر مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہر سپاہی کو 1,000 دینار، اور بعض قول یہ ہے کہ 3,000 دینار ہر سپاہی کو ملے۔ اور 29 ہجری کو جو ہے آپ نے مسجد نبوی شریف مدینے میں جو ہے اس کو آس پاس کے جگہ کو خرید کر کے جو ہے اس کو وسیع فرمایا، منقش فرمایا، اور اسی سال جو ہے استخر وغیرہ بہت سے ممالک کو مفتوح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا، اور ہجری 30 سے لے کر 35 تک خراسان کے اکثر شہر اور نیشا پور، توس، سرخس، مرو، بحیق وغیرہ یہ سارے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیے، اور ہر طرف سے اس قدر مال و دولت دارالخلافہ مدینہ منورہ میں آیا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مال کی حفاظت کے لیے چند محفوظ خزانے بنوانے پڑے جو ہے، اور مجاہدین کو اتنا آپ نے لٹایا، اتنا دیا کہ ہر سپاہی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ آپ کے جو ہے خلافت کی دور کی وہ فتوحات ہیں، اور ہجری 35 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب آئیے شہادت کے واقعات کو لیتے ہیں کہ شہادت کی وجوہات کیا تھی۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب تک اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع، ہر طرف 22 لاکھ، ادھر بھی ادھر بھی 22 لاکھ مربع میل کا مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ہوئی، اس کا اندازہ لگا لیں کہ در حقیقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، باحیا تھے، بڑے مربت والے تھے، اور اس طرح سے لوگوں نے آپ کی مربت کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی نرم عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ، یاد رکھے بنو ہاشم بنو امیہ میں یہ 2 قبیلے تھے،
ان کی جنگ آپس میں چل رہی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تعصبات علاقے کے، خاندان کے، زمین کے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ کسی عرب کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے جی، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں تقوی ہے۔ آپ نے سارے تعصبات جتنے بھی تھے، کسی بھی طرح کے خاندانی ہو، علاقائی ہو، لسانی ہو، کچھ بھی ہو، سارے تعصبات کو مٹا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچم تلے ساری دنیا کو آپ نے جو ہے ایک فرمایا، اور افضلیت کا جو معیار دیا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی پر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی بنیاد ڈالی، اور اسلام بالکل صحیح چلتا رہا، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی جو ہے اسی پر جو ہے کہیں سے بھی ذرا سے بھی کوئی چیز، کوئی عصبیت ذرا سی بھی کدھر سے بھی آنے نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہی عالم تھا، مگر آپ کی نرمی، تھوڑی سی نرمی کی وجہ سے بنو امیہ کے لوگ جو ہے اب عالم یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ گورنر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی سرا کا جو میں نے بتایا کہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو معزول کر کے مصر کا گورنر عبداللہ ابن ابی سرا کو بنایا، تو اس نے شروع میں تو بہت سارے کام کیے، یعنی تمام جو ہے کوہستانی غیر کوہستانی علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا، مگر اس نے اب ظلم کرنا شروع کر دیا، مصر والوں کو تکلیف دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کا گورنر جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے بلایا، بلوانے کے بعد اس کو ڈانٹا کہ بھی تمہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، گورنر بنایا گیا ہے، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ آپ نے اسے ڈانٹا اور بھیج دیا، تو اب اس نے وہاں جا کر کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتا، اس نے ان لوگوں کو جو شکایت لے کر گئے تھے حضرت عثمان غنی کی، انہی کو جو ہے قتل کر دیا، ان کے ساتھیوں کو۔ اور اب جو ہے ایک طرف اب پورے مصر کے جو لوگ تھے، گورنر مصر عبداللہ ابن ابی سرا کے خلاف ہو گئے، اسی طرح اور گورنروں کے خلاف بھی بہت ساری شکایتیں آنے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ شروع کے جو 6 سال تھے آپ اتنے مقبول ہوئے کہ حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی زیادہ آپ بنو ہاشم بنو امیہ سب جگہ جو ہے آپ مقبول، کیونکہ آپ نرم تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کو سخت تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی نرمی کا جب فائدہ گورنر جو بنو امیہ کے جو گورنر تھے انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا، اور اب تقریباً جب بہت سارے گورنروں کی طرف سے عوام کی شکایتیں آنے لگی کہ آپ کے گورنر پریشان کر رہے ہیں، اس میں خاص طور سے جو سر فہرست ہے وہ ہے مصر کا گورنر کون؟ عبداللہ بن ابی سرا۔ تب اس نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی اور آپ نے بلا کر کے اس کو ڈانٹا، اس نے اس کا بدلہ یہ لیا کہ مصر آ کر کے ان سبھی لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح سے مصر کی عوام جو ہے اپنی حکومت کے خلاف ہو جاتی ہے، اور تقریباً جو ہے لگ بھگ جو ہے 700 مصری لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ دارالخلافہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بدلیے، جو ہے خلیفہ بدلیے، اس لیے کہ پورا مصر اس خلیفہ کے ظلم سے تنگ آ گیا ہے۔ تو اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور آپ کے دیگر اور صحابہ جو ذمہ دار صحابہ تھے وہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا دیکھو عبداللہ ابن سرا کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ 700 لوگ مصر کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس گورنر کو ہٹا کر کے کسی اور کو گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مصر والوں سے پوچھ لوں یہ کس کو گورنر بنانا چاہتے ہیں، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت عبداللہ ابن سرا کی معزولی کا، یعنی اس کو ہٹانے کا، اور حضرت محمد بن ابو بکر کی کہ ان کو میں ان کی جگہ مقرر کرتا ہوں، ان کو آپ نے خلیفہ بنانے کا لیٹر ان 700 لوگوں کو دیا اور کہا جاؤ اپنے جو ہے گورنر کو آپ جو ہے تعینات کرو اور عبداللہ ابن سرا کو جو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ اب یہ لوگ 700 لوگ اپنے گورنر کو لے کر کس کو؟ محمد بن ابو بکر کی گورنری کا تقرر نامہ لے کر کے چلتے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک اونٹ
سوار جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب اس کی تلاشی لی تو دیکھا کہ وہاں اس کے پاس ایک خط تھا، اور اس خط میں وہ اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا عبداللہ ابن ابی سرا کے پاس جو گورنر مصر ہے۔ اس کا مضمون کیا تھا؟ اس کا مضمون یہ تھا کہ اے عبداللہ ابن ابی سرا، یہ جو لوگ آ رہے ہیں کس کا؟ محمد بن ابو بکر کی گورنری کا تقرر نامہ لے کر کے ان کو تم قتل کر دینا، اور جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تم خلیفہ رہنا، اپنی جو ہے آپ گورنر رہنا، گورنری سے ہٹنا نہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھی ہمارے پاس تو یہ لیٹر ہے، کس کا؟ کہ محمد بن ابو بکر کو حضرت عثمان غنی نے خلیفہ گورنر بنایا ہے اور اس کی معزولی کا، تو یہ تو الٹا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو 700 کے 700 لوگ تھے محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو ہے بجائے مصر کی طرف جانے کے اب یہ واپس مدینہ آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ ادھر یہ مصر کے لوگ ہیں اور ادھر حضرت محمد بن ابو بکر کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال اب معاملہ حضرت علی کے پاس پہنچا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دکھایا گیا کہ ایک طرف عثمان غنی ہمیں خط لکھ رہے ہیں کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیا مصر کا، اور دوسری طرف یہ خط لکھ جا رہا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو ان کے ساتھیوں کو قتل کر دو اور تم اپنے گورنری کا عہدہ مت چھوڑو۔ تو یہ آخر ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں ہو رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو حضرت علی اور دیگر صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ دیکھیے یہ معاملات ہیں، یہ جو غلام ہے، کہا میرا غلام ہے، کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا اونٹنی بھی میری ہے، جی کہا یہ اس پر جو مہر لگی ہے وہ، کہا وہ کس کی ہے؟ کہا وہ بھی میری ہے، لیکن خط میرا نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس خط سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جو خط لکھا ہے دیا ہے وہ کس کو؟ مصر کے لوگوں کو جو ہے، کس کے نام؟ محمد بن ابو بکر کی گورنری کا۔ لیکن یہ جو دوسرا خط یہ غلام لے کے جا رہا تھا، یہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ حضرت علی نے فرمایا عثمان یار ایسی کیا بات ہے، اندازہ لگاؤ، غلام تمہارا، اونٹنی تمہاری اور مہر بھی تمہاری ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ خط میرا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ایک موقع پر یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم باقاعدہ ہے آپ ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے، تو اس وقت آپ نے صحابہ کو ذکر کر رہے تھے ایک فتنہ اٹھے گا، بہت جلدی ایک فتنہ اٹھے گا، اور اتنے میں کوئی شخص چادر اوڑے ہوئے جو ہے سامنے نظر آیا اور کہا اس دن یہ شخص حق پر ہوگا، اس دن یہ شخص کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ تب جو صحابی تھے وہ قریب گئے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑے آ رہے، کہ قریب آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ جس دن فتنہ اٹھے گا یہ شخص حق پر ہوگا، کہا بے شک۔ بہرحال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلفیہ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ یہ اونٹ بھی میرا ہے، غلام بھی میرا ہے، مہر بھی میری ہے، لیکن یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ اب حضرت علی اور دیگر صحابہ سمجھ گئے کہ یہ کس کا نام ہے؟ آپ کا جو منشی تھا مروان بن حکم، یہ تاریخ اسلامی کا وہ کمینہ شخص ہے، تاریخ اسلامی کا سب سے نلائق اور کمینہ انسان یہ وہ شخص ہے کہ جس کو حضرت عمر فاروق اعظم نے مدینے سے نکال دیا تھا، سمجھے نہیں؟ یہ بنو امیہ کا تھا، اس نے کسی طرح سے جو ہے منشی گیری کا منصب حاصل کر لیا حضرت عثمان غنی کی، اور اس نے یہ لیٹر لکھا، مطلب جو ہے حضرت علی نے کہا کہ پھر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ مروان بن حکم کا۔ تو اب 700 لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حضرت عثمان غنی سے کچھ نہیں کہتے، مگر ہمیں مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مروان بن حکم کا حوالے کر دو تاکہ یہ فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 700 لوگ آپ کے گھر مکان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ اگر میں حوالے کر دیتا ہوں اور ان لوگوں کو دے دیا تو یہ قتل کر دیں گے؟ تو سارے جو گورنر ہیں بنو امیہ کے، کیونکہ عرب کا دستور کیا تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کو مار دیا تو اب اس کا بدلہ لینا سارے قبیلے کے لیے لازم ہے۔ اب بنو امیہ کے زیادہ گورنر تھے، وہی ایسی سمجھے آج زیادہ تر صوبے کس کے ہیں؟ بی جے پی کے،
بہرحال تو پھر وہ بنو امیہ کے جو گورنر ہیں وہ بفر جائیں گے اور پھر ایک مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا قتل عام ہو جائے گا. لہٰذا آپ نے کہا کہ نہیں ابھی مجھے سوچ لینے دو. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا. تاریخ میں آتا ہے کہ اگر آپ حوالے کر دیتے تو یہ فتنہ ختم ہو جاتا, مگر اس سبب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قتل کر دیں اور بنو امیہ کے سارے گورنر مل کر کے پھر مسلمانوں کا قتل عام نہ شروع کر دیں. بنو ہاشم کا جو ہے کہ آپ نے یہ سوچ کر کے پس و پیش کیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو 700 لوگ تھے انہوں نے چاروں طرف سے مکان کا گھیراؤ کر لیا. تاریخ میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ کے مکان کا محاصرہ کیا اور جو ہے عالم یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور جب دیکھا کہ ان محاصرہ کرنے والے جو چاروں طرف سے گھیراؤ کیے ہوئے ان کے ارادے خطرناک ہیں, تو آپ نے فرمایا اے خلیفہ وقت امیر المومنین, آپ کتنے بڑے حکومت کے حاکم تھے؟ 22 لاکھ مربع میل, لاکھوں فوجی آپ کے اشاروں پر جان دیتے تھے, لاکھوں فوجی جو ہے. تو آپ ان فوجیوں کو اجازت دیں کہ ان باغیوں کو جو ہے 700 باغیوں کو ختم کر دیا جائے, یا پھر کم سے کم ہمیں اجازت دیں. حضرت علی شیر خدا نے, اگر حضرت علی شیر خدا چاہتے تو اکیلے ہی جو ہے 700 کو کافی ہوتے. پھر حسن و حسین بھی اس وقت جوانی پہ تھے جو ہے, اور حضرت علی نے ان کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر واچمین حفاظت کے طور پر جو ہے کھڑا کر دیا, فوجی کے طور پر جو ہے. تو کہا یا تو آپ فوج بلا لیں اور ان سے آپ یا فوج بلائیں اور آپ خلیفہ برحق ان سے جنگ کریں, کن سے؟ ان 700 باغیوں سے, یا پھر ہمیں اجازت دیں. آپ نہیں کرتے تو ہم ان باغیوں سے نپٹتے ہیں. آپ نے دونوں مشوروں کو آپ نے کہا کہ علی ایک بات بتاؤ, یہ کون سا شہر ہے؟ بولے یہ مدینہ ہے. کس کا مدینہ ہے؟ مدینہ الرسول. جی کہا کہ مدینہ الرسول میں کسی مسلمان کا خون بہے, میری خاطر جو ہے یہاں مدینہ کی گلیاں لہو لہان ہو جائیں مسلمانوں کے خون سے, میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. نہ میں لڑ سکتا ہوں, نہ ہی تمہیں اجازت دے سکتا ہوں. بہرحال پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے, بنو امیہ کے تھے, وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ ملک شام چلیے, یا تو ملک شام چلیے, وہاں آپ کی حفاظت ہوگی. یہاں حالات خطرے میں, یہ 700 لوگ جو ہے اگر انہوں نے ٹھان لیے تو آپ کی جان خطر میں. میرے وہ آپ نے کہا کہ نہیں, میں مدینہ الرسول کو نہیں چھوڑ سکتا. میں مدینہ الرسول کو, اس مدینہ کو سے میرا بہت گہرا تعلق لگاؤ ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے آخری آرام گاہ ہے. میرے یار حضرت عمر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, میں اس مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا چلو دوسرا مشورہ, کم سے کم ایک جتھا میں بھیج دیتا ہوں فوج کا, جو آپ کے دروازے پر کیا کرے, دستک دے اور آپ کی جان کی حفاظت کرے. تو آپ نے کہا, توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا, کیونکہ تاریخ انسانی میں مجھے ایسا شخص اتنا صبر کرنے والا اور اپنے اقتدار کا اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرنے والا, جی توجہ کے ساتھ سماعت کریں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دستہ آپ بھیج دو گے, لیکن دستے کی جو ہے تنخواہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, سب کچھ لٹا دیا, اور آج 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور کچھ بھی پاس نہیں. تو میرے پاس اس دستے کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور جہاں تک اسلامی خزانے سے تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ خزانہ اسلامی ہو اور جان کی میری حفاظت ہو. میرا ایمانی کا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا بھی جو ہے مشورہ کہا کہ نہیں, اب جو بھی ہوگا جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا جائے. تاریخ میں آتا ہے کہ 40 دن, بعض میں یہ ہے کہ 18 دن, اور پھر تقریباً تاریخ میں آتا کہ 18 دن آپ بھوکے پیاسے رہے. عالم یہ تھا کہ آپ
اپنے گھر کی کھڑکی سے آپ باہر آپ نے جھانکا کہا لوگو میں پیاسا ہوں. یہ وہ مدینہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مدینے کی میں پانی کی تکلیف تھی تو میں نے ہی جو ہے مدینہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کیا تھا, اور آج اسی پانی سے مجھے میری فیملی کو جو ہے ترسایا جا رہا ہے. جاؤ علی سے کہو کہ میرے لیے پانی کا انتظام کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت امام حسن امام حسین کو اور ابو طلحہ نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ جو ہے پانی کا جو ہے مشکیزہ لے کر گئے. بڑی مشکل سے پانی گیا, لیکن جو ہے بہرحال وہ پانی بھی ختم ہو گیا. اور اب وقت آیا کہ کئی دن کے تاریخ میں آتا ہے کہ 18 دن آپ بھوکے پیاسے رہے, اور آخر ایک وقت یہ آیا کہ ابو محمد بن ابو بکر وہ بھی محاصرے میں شامل تھے. وہ دو لوگوں کو لے کر کے وہ بازو والے کی چھت پر چڑھتے ہیں, اور بازو والے کی چھت سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آتے ہیں, اور داڑھی پکڑ کر جو ہے ان کو جو ہے کچھ داڑھی پکڑ کر ستا رہے ہیں. آپ نے فرمایا محمد بن ابو بکر تیرا باپ اگر یہ کرتے دیکھتا تو تیرے باپ کو کتنی تکلیف ہوتی. تو آج یہ حرکت کر رہا ہے, بس ان کو شرم آئی, انہوں نے تو داڑھی چھوڑ کر کے وہ وہاں سے ہٹ گئے, مگر جو دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے جو ہے آپ کے سر پر ایسا سلیہ مارا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت سے بہت زیادہ شغف, بہت زیادہ محبت تھی. اور آج یہ قرآن اگر ہمارے پاس ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ آپ نے ایک قرات پر جو ہے قرآن کو جمع کیا ہوئے قرآن کو جمع کیا, اور پھر جو ہے تمام دنیا میں آپ نے جو ہے قرآن کے وہ نسخے لکھوائے. جو آج جو ہے قرآن جس حالت میں ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان عظیم اس امت محمدیہ پر. بہرحال آپ کے خون کا سر سے خون کا فوارہ نکلا, اور آپ جو آیت پڑھ رہے تھے کون سی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, اور اس طرح سے ان ظالموں نے جو ہے اور بھی کچھ لوگ اس طرح سے آئے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا 18 ذی الحجہ کو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور پھر جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت امام حسین نے ایک خواب دیکھا آسمان سے خون کے جو ہے پرنالے بہ رہے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا ابا جان میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے. کہا سنو کہ یہ خواب جو ہے در حقیقت آج سے اب امت مسلمہ کی قیامت تک جو ہے اسی طرح خون کے جو ہے پرنالے بہتے رہیں گے. میرا عزیز دوستو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت در حقیقت اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں, حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہے وہ بھی در حقیقت عثمان غنی کے اسی خون کا بدلے کے تعلق سے ہے. اس کے بعد جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے وہ بھی در حقیقت اس جنگ کا بھی جو ہے یہی حضرت عثمان غنی کے خون کا خون پیش خیمہ ہے. بہرحال تو اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب خون مسلم جو ہے اسی طرح پرنالے کی طرح قیامت تک بہتا رہے گا. آپ کے بعد ہی بھی جتنے فرقے بنے ہیں, یہ شیعہ بنے ہیں, یہ سب بات کی بات ہے. اس کے بعد سے آج تک مسلمان جو ہے کس طرح سے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آخری بات کہہ کر کے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو قیامت تک مسلمانوں کو درس ملتا رہے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر باب ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہے. آپ دولت مند تھے مگر دنیا دل میں نہیں تھی. آپ نرم مزاج بھی تھے مگر حق کے معاملے میں مضبوط تھے. حضرت عثمان غنی کا سب سے نمایاں جو وصف خوبی تھی وہ تھا حیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء نصف الایمان, حیا آدھا ایمان ہے. اور سخاوت کا ذکر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دل کو گرما دیتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ نے اتنا مال پیش کیا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. اور اس دن سخاوت نے جیسے عثمان غنی کے در پر سجدہ کیا, اور تاریخ نے سنہرے لفظوں میں لکھ دیا کہ دولت جب ایمان کے تابع
تابع ہو جائے تو امت کی قوت بن جاتی ہے. جب طاقت ایمان، جب دولت کیا بن جائے؟ ایمان کے تابع ہو جائے تو امت کی طاقت بن جاتی ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی خلافت کے دور میں بھی آپ کی زندگی سادگی اور عدل کا حسین نمونہ رہی. 22 لاکھ مربع میل، اندازہ لگائیے آپ جو ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا وسیع سلطنت والا حکمراں. گاندھی جی نے، میں نے بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ مثال دی ہے کس کی؟ حضرت عمر صدیق کی، حضرت عمر فاروق اعظم کی. کس کو؟ کانگریسی لیڈروں کو. کہا کہ میں اس رام و لچمن کا حوالہ نہ دے کر ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ ثانی عمر کا حوالہ دیا. اگر تم نے ان کے طرز پر اور جس طرح ان کی عاجزی، انکساری اور جس طرح وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور غریبوں کی جو ہے جس طرح دلجوئی فرماتے تھے، اگر تم نے اس طرح کی تو تمہاری جمہوری حکومت کامیابی سے چلتی رہے گی. لیکن میرا یقین ہے شاید یا تو انہوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. اگر حضرت عثمان غنی کی تاریخ بھی پڑھ لیتے تو میں کہتا ہوں تاریخ انسانی میں پہلا شخص ہے کہ جس کے پاس 22 لاکھ مربع میل کی وسیع سلطنت حکمراں ہو اور اپنی طاقت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ فوج کا استعمال نہ کرے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے فوج کا استعمال نہ کرے. اور جن کے پاس جو ہے حضرت علی جیسا شیر خدا ہو اور شیر خدا جیسا دوست ہو اور حضرت امام حسن امام حسین جیسا جو ہے محافظ ہو، مگر اس کا استعمال نہ کیا جائے. حضرت امیر معاویہ جیسا گورنر ہو. اندازہ لگائیے ایسی پوری انسانی تاریخ میں لاؤ ایک ایسا شخص جو ہے کہ جس کے پاس جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو اور اپنی جان کے لیے جو ہے شاہی خزانہ استعمال نہ کرے، فوج استعمال نہ کرے، اپنے دوستوں کے رسوم و رواج رسوخ جو ہے وہ طاقت استعمال نہ کرے اور اللہ کے حوالے کر دے. اندازہ لگائیے اگر یہ چیز، یہ صبر جو ہے اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہ شخص نظر آتے ہیں کہ جو قیامت تک کے حکمرانوں کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حاکم بن جاتا ہے. آج آپ نے دیکھا 14 سال کے اندر جو ہے ان جو ہے چند سالوں میں کس طرح سے موجودہ حکومت نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے کس طرح سے اقلیتوں کو نقصان پہنچایا ہے. مگر قربان جائیے تاریخ میں ایسا فرد ہے کہ جس کے پاس جو ہے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو اور لاکھوں وہ فوجی کہ جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہو. ایسے فوجی جن کے پاس موجود ہو مگر اس کے دل میں خوف خدا اتنا ہو کہ اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دہی کا احساس اتنا ہو کہ اگر مدینے میں خون بہا تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں اپنے شاہی خزانے کا تنخواہ شاہی خزانے سے دی جائے اور جان کی حفاظت میری ہو، نہیں میں یہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تنہا نظر آتے ہیں. اگر گاندھی جی کو شاید معلوم ہو جاتا تو حضرت عثمان غنی کا نام بھی ضرور لیتے کہ جس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حکمراں کس طرح سے قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، کس طرح سے قوم کی طاقت استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے اور ظلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مگر ایک عظیم اسلام کا ایک سچا ثبوت جو ہے جس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مگر ان کی عاجزی دیکھیے، خوف خدا دیکھیے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں مگر معاملہ یہ ہے دل میں خوف خدا جو ہے اپنے انتہائی عروج پر ہے. طبیعت میں عاجزی انکساری ہے اور زبان پر ذکر الہی جاری رہتا ہے. اور قرآن مجید سے تو ایسی بارفتگی ہے کہ اگر تلاوت کے دوران معاملہ یہ ہے کہ اکثر تلاوت کے دوران حضرت عثمان غنی کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی. یہی محبت تھی کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک قرات پر جمع فرمایا. یہ امت پر ایک عظیم احسان تھا تاکہ قیامت تک کلام الہی اپنی اصلی حفاظت کے ساتھ باقی رہے. یہی شغف اور یہی محبت تھی کہ شہادت کے وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ کے مقدس خون کے چھینٹے قرآن مجید کی سایت پر گرتے ہیں. کیا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اور میرے دوستو صبر و تحمل کا مجسم
بہ کر بنے نظر آتے ہیں کہ جب آزمائشوں کے بادل گہرے ہوئے اور چاروں طرف سے آپ کے مکان کو گھیرا گیا تو آپ صبر کا پہاڑ بن گئے. ہائے 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 ظلم سہ لیا مگر امت میں اپنے جیتے جی خریزی گوارا نہ کی, اپنی جان قربان کر دی مگر مسلمانوں کے اتحاد کو ٹوٹنے نہ دیا. اے مولوی ہو, اے عالم ہو, ایک وائز ہو, اے لیڈر ہو, آج ہم اپنے مفاد کے لیے قوم کے ٹکڑے کر رہے ہیں, ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بانٹ رہے ہیں مگر حضرت عثمان غنی کی شہادت 1400 سال سے یہ درس دے رہی ہے کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوتے ہوئے جو ہے عالم یہ کہ میں نے اپنے جیتے جی مسلمانوں کی آج مسلمان کا خون جو ہے پانی سے کہیں زیادہ سستا نظر آ رہا ہے, آج مسلمان کا خون بہ رہا ہے مگر آپ خود تو آپ نے جو ہے شہید ہو گئے 18 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے, مگر آپ نے گوارا نہ کیا کہ مسلمان کا خون بہے, اپنی جان تو دے دی مگر مسلمانوں کے اتحاد کو جیتے جی ٹوٹنے نہ دیا. گویا پوری زندگی کی طرح آخری لمحہ بھی عبادت اور صبر کی روشن تفسیر بن گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی زندگی حیا کی خوشبو ہے, سخاوت کی روشنی ہے, عبادت کی زندگی ہے اور وفا کے جذبے سے معمور ہے. آپ کی نگاہیں پاکیزہ ہیں, گفتگو نرم ہے, انداز شائستہ ہے, مزاج جو ہے انتہائی بردبار تھا. آپ کی سیرت طیبہ ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک زندہ پیغام اور ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشن نمونہ ہے. آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ اگر کردار کی روشنی چاہیے, اگر دلوں کو حیا کی خوشبو چاہیے, اگر سخاوت اور قربانی کی نئی روح چاہیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کی طرف پلٹنا ہوگا جہاں ہمیں نرم لہجے کا وقار بھی ملے گا, عبادت کا نور بھی ملے گا, ایثار کی گرمی بھی ملے گی, آزمائش میں ثابت قدمی کا سبق بھی ملے گا. بلا شبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی امت کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ جسے اپنا لیا جائے تو گھر بھی سنور جائے, معاشرہ بھی مہک اٹھے, دل بھی اللہ اس کے رسول کی محبت سے روشن ہو جائے. حضرت عثمان غنی کی شہادت امت کے لیے ایک ایسا غمناک باب ہے جسے یاد کر کے آج بھی دل بھر آتا ہے. ایک نرم دل جو ہے, ایک باحیا اور قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت کرنے والا خلیفہ ظلم سہ گیا مگر امت کو خانہ جنگی سے میں مبتلا نہ ہونے دیا. آپ کا خون تاریخ میں صبر و وفا اور قربانی کی روشن علامت بن گیا. آج کے حالات میں, ایسے حالات میں آج بھی جو ہے خون عثمان ہمیں دست دے رہا ہے. حضرت عثمان غنی کی زندگی ہمیں پھر سے پکار رہی ہے کہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے, دلوں کو پاک کرنے کے لیے اور عبادت سے انسیت اور قرآن سے قربت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی وابستگی پیدا کرنے کے لیے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت ایک روشن چراغ ہے جو اس چراغ سے روشنی حاصل کرے گا. انشاءاللہ اس کی زندگی میں خیر بھی, برکت بھی, سکون بھی اور ہدایت سے بھر جائے گی, کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک جو لوگ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے, عمل کریں گے, وہ ہدایت پائے جائیں گے. اور خود میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم, میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, تم جس کی بھی روشنی میں تم سفر کرو گے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. بس میں یہ عنوان اور اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. یہ وہ اسلامی سیاست کا ایک وہ عظیم سپاہی کہ جس کے پاس 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہوتے ہوئے جس نے اسلامی خزانے سے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی, فوج کا استعمال نہیں کیا, بلکہ بتا دیا دنیا کو کہ حاکم ہو تم خلیفہ جیسا ہو. اب جو ہے خلیفہ اور
ذمہ داریوں اور قربانی کرنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ ہر میدان میں جو ہے اور خاص طور سے ہر موقع پر جب بھی جو ہے جس نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا ہو، مگر جب اپنی جان بچانے کی بات آتی ہے، مجھے یہ بات بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کہ انسان 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو کر فوج نہیں استعمال کی ہے، اپنے ساتھیوں کے اثر رسوخ کی استعمال لکھی ہے، شیر خدا جیسا جو ہے اور حسن و حسین جیسا جو ہے بہادر جو ہے جن کے حامی ہو اور امیر معاویہ جیسا جو ہے آپ کے گورنر ہو، مگر آپ نے کہا نہیں، مجھ کو میرے رب کے حوالے کر دو، میں مسلمانوں کا ایک خون بھی بہے میرے لیے میں گوارا نہیں کروں گا، مسلمانوں کے اتحاد ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان پہ چلا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آزر ہے عبادت بھی ہے نمرود۔ قربانی کا جو تصور حضرت ابراہیم نے دیا تھا، آج حضرت عثمان غنی نے اس تصور کو کس طرح عروج تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قربانیوں کو صحیح طرح سمجھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں، اسلام کی بارگاہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے، تو انشاءاللہ اگلے اس میں حضرت عمر فاروق اعظم یعنی 26 ذی الحجہ کو، کتنی جمعے کو 26 ذی الحجہ لگ جائے گی، 25 ذی الحجہ ہوگی، تو انشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت اور ان کی خدمات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ چلائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔